لیکن میرے جو سمجھ میں آتا ہے وہ یہ ہے کہ ہر جمعرات کو ہر مسلمان کے گھر میں چاہے پانی ہو، چاہے شکر ہو، چاہے میٹھی چیز ہو، اس کے نام چاہے وہ جمعرات کے دن رسول اللہ کے نام پہ، غوث پاک کے نام پہ، غریب نواز کے نام پہ، اولیاء اللہ کے نام پہ ہر جمعرات کو ہر گھر میں فاتحہ ہوتی تھی۔ اب ہر گھر میں فاتحہ ہونے کی برکت کیا تھی؟ جب نبی کا نام گھر میں لیا جاتا تو نبی کا نام فاتحہ کے بہانے گھر میں لیا جاتا تو اس کی برکت کیا ہوتی تھی؟ آدم نے جب نام محمد لیا تو اللہ نے ان کی مشکل کو دور کر دیا۔ ہم نام محمد فاتحہ کے نام پہ جب ہر جمعرات گھر میں لیتے تھے تو اللہ اس کی برکت سے مصیبتوں کو دور فرما دیا کرتا۔ غوث پاک کا نام لیا جاتا تھا، غریب نواز کا نام لیا جاتا تھا۔ میرے آقا فرماتے عبداللہ ابن عباس کی روایت ہے کہ اصحاب کہف کا نام لیا جائے تو گھر میں چوری نہیں ہوگی، آگ نہیں لگے گی۔ ارے اصحاب کہف کا نام لے لو تو اتنی برکت ہوتی ہے۔ خود محمد رسول اللہ اور ان کی اہل بیت کا نام لو، ان کے اصحاب کا نام لو تو گھروں میں برکت نہیں ہوگی تو کیا ہوگی؟ جب سے تم نے بند کر دیا نا ایصال ثواب، پھر دیکھو تمہارے گھروں کا حال کیا ہوگا۔ نفل کام ہے، فرض نہیں ہے، کوئی واجب نہیں ہے، لیکن ہر نفل کام چھوڑا نہیں جاتا۔ ضروری نہیں ہے لیکن غیر ضروری بھی نہیں ہے، ضروری نہیں ہے لیکن غیر ضروری بھی نہیں ہے۔ ہمارے بچپن میں ہم دیکھتے تھے ہر جمعرات کو گلی گلی شیرنی تقسیم ہوتی تھی، بانٹنے والے بنو۔ آقا فرماتے ہیں جب تک تم اپنے بھائی کی مدد کرتے رہو گے اللہ تمہاری مدد کرتا ہے۔ اب مسلمانوں کو کیا ذہن دیا گیا؟ مت بانٹو، ہڑپ کرو، کھاتے جاؤ، اس کا چھین کھاؤ، اس کا چھین کھاؤ، اس کا لے ڈوبا، اس کا لے ڈوبا۔ ارے مسلمان دینے آیا، چھیننے نہیں آیا۔ تو یہ بزرگان دین کا طریقہ ہے۔ اچھا ایک اہم بات، اس کا فائدہ کیا؟ کچھ لوگوں کو ایسا لگتا ہوگا یار آج یہ بیٹھ کر کے صرف کھانے پینے کی بات کر رہے ہیں، اسلام میں کھانے پینے کا کیا فائدہ؟ یہ اچھی اچھی غذائیں تم بنا بنا کر پکا پکا کر کھاتے کھلاتے ہو۔ میرے بھائی اس کی حکمت یہ ہے، بہت سارے غریب مسلمان ایسے ہیں جو سال بھر پوریاں پکانے کا کبھی سوچ بھی نہیں سکتے، وہ امام جعفر صادق کی نیاز کی برکت سے ان غریبوں کو پوریاں نصیب ہو جاتی ہیں۔ بہت سارے غریب ایسے ہوتے ہیں جو اچھی اچھی ڈش بنانے کا سوچ بھی نہیں سکتے، لیکن نیاز اور لنگر کے نام پہ ان کے پیٹ میں وہ کھانا چلا جاتا ہے۔ تو کبھی تو کسی کا دل خوش کرو، کبھی تو کسی کو اور یہ بات یاد رکھنا، کھلا کر جتنا سکون ملتا ہے اتنا کھا کر سکون نہیں ملتا۔ مومن کی شان ہے وہ اپنا لقمہ دوسرے کے منہ میں ڈالتا ہے۔ تو میرے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں بات دور نکل گئی، عرض یہ کر رہا تھا کہ ایک کا عمل دوسرے کو فائدہ پہنچاتا ہے۔ آخری حدیث اس پہ تفسیرہ کر کے بات ختم۔ ایک صحابی کا انتقال ہوا، اب دھیان سے سننا، اس پہ بات ختم ہوگی۔ ایک صحابی کا انتقال ہوا، ان کے انتقال کے بعد ان کے میت میں، ان کے جنازے میں اللہ کے رسول علیہ السلام نے خود شرکت فرمائی۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے جب ان کو قبر میں دفن کر دیا گیا، جب قبر میں ان کو دفن کر دیا گیا، مٹی ڈال دی گئی، تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی قبر پر موجود رہے۔ جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قبر پر موجود رہے تو صحابہ نے کیا دیکھا؟ اچانک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر ایک عجیب سی ناگواری کے آثار، بظاہر پریشانی کے آثار نظر آئے۔ اس کے بعد اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا سبحان اللہ سبحان اللہ الحمدللہ الحمدللہ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم نے قبر بننے کے بعد تھوڑی دیر گزری، حضور قبر پر کھڑے ہوئے تھے، چہرے پر آثار ظاہر ہوئے افسردگی کے۔ سرکار نے تسبیح پڑھی، تکبیر پڑھی، اللہ رب العزت کی کبریائی بیان کی۔ پھر کیا ہوا؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ کھلنا شروع ہوا، اور ایسے کھل گیا جیسے گلاب کھلتا ہے یا 14ویں رات کا چاند جیسے تمتماتا ہے، ویسے حضور کے چہرے پہ خوشی کے آثار ظاہر ہوئے۔ پھر حضور وہاں سے نکلے۔ بہت عبرت والی بات ہے۔ صحابہ نے پوچھا آقا آپ نے جب یہ میت دفن ہو گئی اور آپ کھڑے تھے تو آپ کے چہرے کا رنگ اچانک بدل گیا، سرکار اس کی وجہ کیا تھی؟ پھر آپ نے تکبیر پڑھی، تسبیح پڑھی، رب تبارک و تعالیٰ کی کبریائی بیان کی، اللہ کی حمد بیان کی، پھر آپ کے چہرے پہ خوشی کے آثار ظاہر ہو گئے۔ آقا ارشاد فرماتے ہیں
تمہارے اس نیک بھائی کو جب اس کی قبر میں رکھا گیا تو اس کی قبر تنگ ہو گئی تھی، اس کی قبر نے اس کو دبانا شروع کیا، قبر تنگ ہو گئی تھی۔ جب میں نے قبر کو تنگ دیکھا تو میں نے اللہ کی تکبیر پڑھی، رب کی حمد کی، رب کی تسبیح بیان کی، اللہ اکبر۔ آقا ارشاد فرماتے میری تکبیر پڑھنے اور تسبیح پڑھنے کی برکت سے اس کی قبر پھر کشادہ ہو گئی، اس کی قبر کشادہ ہو گئی، ایک مسئلہ حل ہو گیا۔ حضور علیہ السلام نے ان کو ایصال ثواب کیا تکبیر پڑھ کے، تو بولو ان پر جو قبر تنگ ہوئی تھی وہ کشادہ ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ تو اس طریقے سے مردے کو ثواب پہنچا کہ نہیں پہنچا؟ ایصال ثواب ثابت ہوا کہ نہیں ہوا؟